تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کروائے اور اپنے نبی کے در پہ بلائے۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور اس رضا میں سب سے زیادہ رضا اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا طواف کروا دے، اپنے نبی کے آستانے پہ بلا دے اور اپنے نبی کے گنبد کا دیدار کروا دے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ جذبہ شوق ہر مومن کو رکھنا چاہیے، نہ جانے کب قبول ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم کو جانا ہے، لیکن جذبہ شوق نہیں رہتا ہے، بلکہ ان کو یہ رہتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں تب جائیں گے، یہ کر لیں تب جائیں گے۔ اندر جذبہ رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے، اور یہ انتظار میں رہتا ہے کہ ہم پہلے یہ کر لیں پھر جائیں گے، وہ کر لیں وہ تب جائیں گے، نوکری کر لیں تب جائیں گے، ریٹائر ہو جائے تب جائیں گے، میری دکان چل جائے، بال بچے کمانے لگ جائیں تب جائیں گے۔ تو اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ خود ہی دیر کر رہا ہے تو ہم بھی اس کو دیر سے بلائیں گے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی انتظار کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہم بعد میں، تو اللہ بھی اسے بعد میں کر دیتا ہے۔ اور جب انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ نہیں ہم کو جلد سے جلد جانا ہے، جلد سے جلد اللہ اور اس کے رسول کے گھر کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسا ذریعہ بہم پہنچا دیتا ہے، ویسے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے وسائل بہم پہنچائے اور ویسے ذرائع بہم پہنچائے کہ بارگاہ خداوندی میں اس کے گھر کی زیارت ہوئی اور اس کے نبی کے در کا دیدار ہوا۔ یوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ مکہ شریف کی فضیلت کیا ہے، مدینے کی فضیلت کیا ہے۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہیں وہ جگہ بھی ہے جہاں حضور پیدا ہوئے اور وہ جگہ ابھی تک ہے، اس کو مولد نبی کہا جاتا ہے، نبی کی پیدائش کی جگہ۔ وہاں جگہ جگہ پر جو لوگ جانکار ہیں، جگہ جگہ پر ان کی پہچان اور نشان ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، کہاں پر کیا ہوا تھا، کہاں نبی پیدا ہوئے، کس راستے میں چلتے ہوئے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ وہاں وہ جگہ بھی ہے جہاں نبی نے اپنا معجزہ دکھلایا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ پہاڑ بھی موجود ہے، اس کے اوپر مسجد بنی ہے، وہ مسجد بادشاہ کے زیر انتظام ہے، یعنی وہاں بادشاہی نماز پڑھتا ہے، جہاں سے حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ تو مکے میں جگہ جگہ پر نبی کے معجزات و کمالات کی نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح سے مدینے میں بھی موجود ہیں۔ مکے میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا گھر موجود ہے، اس گھر سے جڑی ہوئی کتنی چیزیں ہیں جو بڑی متبرک ہیں، یعنی خانہ کعبہ، اور اس میں تو متبرک ترین جو جگہ ہیں وہ کعبے کا دروازہ۔ دوسری متبرک جگہ ہے کعبے میں لگا ہوا کونے پر حجر اسود، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ تیسری جگہ ہے کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کی جگہ، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ چوتھی جگہ وہ ہے جو کعبے کا ہی حصہ مانا جاتا ہے، جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ کی عمر کم تھی، اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت کعبے کو شہید کر کے نئے سرے سے اس کی تعمیر ہوئی۔
تو جب نئے سرے سے تعمیر ہوئی تو اس کے چھت کی لکڑی چھوٹی ہو گئی. اس زمانے میں شہتیر اور لکڑیاں بڑی مشکل سے ملتی تھیں، اور عرب میں تو درخت بھی نہیں ہوتے تھے جو لکڑی ملے سوائے کھجور کے، اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. اور اس وقت کا عقیدہ یہ تھا، کفار کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اس میں بہت پاکیزہ پیسہ لگنا چاہیے. تو اب لکڑی نہیں ملی تو اس کعبے کا ایک حصہ جو ہے اس سے باہر کر دیا گیا اور کعبے کو چوکور کر دیا گیا. پہلے چوکور نہیں تھا، ایک طرف سے تھوڑا سا گولائی لیے ہوئے تھا. تو جو حصہ باہر کیا گیا لکڑی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ آج تک باہر ہے. اور یہ باہر ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ کعبے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، تو جو باہر والا حصہ ہے اس میں سب لوگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر جانے کا مطلب ہے کہ کعبے میں جانا. اس جگہ کا نام ہے حتیم. حتیم کے اندر دن میں 2 مرتبہ وہ کھلتا ہے اور نمبر لگتا ہے اس میں جانے کے لیے. لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں. پہلے نمبر نہیں لگتا تھا، ایسے ہی لوگ جاتے تھے، بھیڑ رہتی تھی. 24 گھنٹہ کھلا رہتا تھا. اب ٹائم پہ کھلتا ہے، شام کو عورتوں کے لیے، صبح کو مردوں کے لیے. تو اس حتیم میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو جگہ ہے بہت مقدس، یہ سب جگہ تو وہ تھی جو کعبے سے منسلک تھی، جس کا تعلق کعبے سے تھا، اللہ کے گھر سے. دروازہ ہے تو کعبے کا، حجر اسود ہے تو جنت کا پتھر ہے، حتیم ہے تو کعبے کا حصہ ہے، ملتزم ہے تو کعبے کا ہے. لیکن ایک چیز ہے وہاں، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے ہیں تو ایسے بھی دیکھا انہوں نے، اور نہیں تو تصویروں میں دیکھا ہوگا. کعبے کے سامنے ایک سنہری سی ایک چیز رکھی ہوئی ہے. اس سنہری جالی کے اندر شیشہ ہے، شیشے کے اندر ایک اتنا بڑا پتھر ہے. اس پتھر پہ پاؤں کے 2 نشانات ہیں، دونوں پاؤں کے. وہ پتھر پہ نشان کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کئی ہزار برس ہو گئے، وہ پتھر کا نشان آج بھی ویسا ہی ہے. کیوں بنا وہ پتھر کا نشان؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کعبہ بنانے کا، تو حضرت ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے. اس کی دیوار اونچی ہو گئی. تو اب جب دیوار اونچی ہو گئی تو کیسے اونچے کا پر اینٹا کیسے لگائیں؟ آج کے زمانے میں تو بھاڑا باندھتے ہیں، لوہے کا ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، بانس کا ہوتا ہے، اس کو باندھ کے چلے گا. اس وقت ایسا کوئی یہ نہیں تھا مزاج، یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو اونچا کیسے کریں. تو لوگ پتھر رکھ کر کے اونچا کرتے تھے، پھر وہاں پر کی دیوار بناتے تھے، پھر پتھر کو آگے بڑھاتے تھے. یعنی زمین پہ پتھر سریا کر کے وہی بھاڑا ہوتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کہیں سے اٹھا کے لایا، کہا کہ اسی کو رکھ کر کے اس کے اوپر دیوار بنائیں گے. تو وہ پتھر زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا، لیکن 1 فٹ 2 فٹ حضرت ابراہیم اور اونچے ہو گئے. اینٹا لگایا اونچائی پہ، پھر سوچا کہ اب اس سے اوپر لگانا ہے تو اب کیسے لگائیں. یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ پتھر اپنے سے اوپر ہو گیا. جب اوپر ہو گیا تو پھر اوپر میں اینٹا لگایا، اور جب نیچے سے سامان لینے کے لیے جھکتے تو پتھر نیچے چلا آتا، اور جب سامان لے کے کھڑے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پتھر اوپر چلا جاتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سامان دیتے تھے، اینٹ اور گارا بڑھاتے تھے، اور حضرت ابراہیم اس کی تعمیر کرتے تھے. اس طرح سے حضرت ابراہیم نے پورے کعبے کو بنا دیا، چھت تک پہنچا دیا. اور جب اوپر سے نیچے اترے تو دیکھا یہ کہ ان کے پاؤں کا نشان پتھر پہ جم گیا. چھوٹا سا نشان نہیں ہے، 2 انچ گہرا نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کا. اس تذکرہ اس کا قرآن میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے لوگو، ابراہیم کے نشان قدم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے. ہمارے آقا نے کیا کیا کہ جب کعبے کا طواف کیا، طواف مکمل ہوا 7 چکر، تو اس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے
مقام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان آگے اور خود پیچھے کھڑے ہو کر کے حضور نے نماز ادا کی. آج تک کوئی بھی شخص حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، کعبے کا طواف کرے گا تو کعبے کا طواف اس وقت تک مانا نہیں جائے گا جب تک کہ اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا نہ کر لے، 2 رکعت نماز، تبھی طواف ہوگا، مانا جائے گا. اس کو واجب طواف کہتے ہیں. احناف کے نزدیک اس کو واجب طواف کہتے ہیں، یعنی طواف نہیں ہوگا اگر نماز نہیں پڑھی تو. اور افضل ترین کیا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھے. اگر جگہ نہیں ہے، بھیڑ ہے، تو کہیں پر بھی اس کی طرف آگے دور سے دور کہیں پر بھی جا کے پڑھ لے، لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ مقام ابراہیم آگے ہو، اس سے مقام ابراہیم پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ پڑھے کہ مقام ابراہیم پیچھے رہ جائے اور نمازی آگے ہو جائے. اب غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان، اور اس نشان کے آگے یعنی اس نشان کو آگے رکھ کر کے قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے. وہ نماز کی صفت ہو گیا، اور اس کے بغیر کعبے کا طواف مکمل نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ کے خلیل کے پاؤں کے نشان کی یہ عظمت ہے. جب اللہ کے خلیل کے پاؤں کے نشان کی یہ عظمت ہے تو اللہ کے محبوب کے پاؤں کے نشان کی کیا عظمت ہوگی؟ ارے اللہ کے خلیل کا پاؤں کا نشان تو کعبے کے قریب پڑے ہوئے پتھر پر پڑا، لیکن اللہ کے محبوب کے پاؤں کا نشان تو عرش اعظم پہ پڑا. کتنا عظیم پاؤں ہے وہ، کتنا عظیم قدم ہے نبی کا. اسی لیے مکہ اور مدینہ کا چپا چپا عظیم ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے محبوب کا قدم پڑا ہے. جس چیز کو نبی سے نسبت ہو گئی اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ 2 پہاڑ کا نام ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. اس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی نشانی کیا؟ کیا اس کے اوپر قرآن اترا؟ کیا اس کے اوپر وحی آئی؟ اس کے اوپر کیا ہوا جو اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا؟ اس پہاڑ کے اوپر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے، گود میں تھے، شیرخوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اور حضرت ہاجرہ سے ان کی پیاس برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے میدان میں ان کو لٹا دیا اور خود پانی کی تلاش میں سامنے پہاڑی تھی صفا کے، اس کے اوپر چڑھ کر کے پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہاں پانی نظر نہ آیا تو سامنے دوسری طرف آدھا کلومیٹر دور وہاں گئیں اور وہاں جا کر کے ادھر جا کر کے تلاش کیا کہ شاید پانی نظر آ جائے، وہاں بھی نہیں ملا. پھر واپس اس پہاڑ کے طرف آئیں اور بیچ میں جو گڈھے والی جگہ تھی وہاں پہ دوڑ کے جاتی تھی کہ میرا بیٹا نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے. تو اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہوئی جاتی تھی، اور جہاں پر گہرائی تھی زمین میں وہاں پر تیز چلتی تھی دوڑ کر کے. تو 7 مرتبہ اس طرح سے حضرت ہاجرہ دوڑی، اور 7ویں مرتبہ جب مروہ پہ پہنچی تو ان کو نظر آیا کہ میرے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکل رہا. تو وہاں سے دوڑی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی. تو آج بھی کوئی جاتا ہے تو اس وقت تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ حضرت ہاجرہ کے اس طریقے پر عمل نہ کر لے. وہ دوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن آج کے سارے بیٹوں پر اس جگہ پہ دوڑنا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں 7 چکر چلو، اور جب اس اتنے ایریے میں پہنچو جہاں پہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو سب لوگ دوڑتے ہیں، سب دوڑ کے چلتے ہیں وہاں پہ، اس لیے کہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی. آج پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، گڈھا بھی نہیں ہے، اے سی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، فرش بھی چکنا ہے،
संग मरमर और मार्बल और टाइल्स लगा हुआ है, हर तरह की सहूलत है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरे प्यारे की निशानी है। कौन प्यारे की? वो प्यारा जो मेरा खलील है, उसकी बीवी दौड़ी है यहाँ पर। जो मेरा ज़बी है इस्माइल, उसकी अम्मा दौड़ी हैं। तो उसके माँ और नबी की माँ और नबी की बीवी की ये अजमत है कि उसके दौड़ने की जगह को अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरी निशानी है। तो नबी के माँ और नबी की बीवी की ये अजमत, के कदमों की ये अजमत हो सकती है, तो नबी, और वो भी नबियों के नबी इमामुल अंबिया की क्या अजमत होगी। इमामुल अंबिया की क्या अजमत है आपको पता है? इमामुल अंबिया के कदमों की। हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मिंबर और मेरे घर के जो दरमियान की जगह है वो जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी है। अब लोगों ने ये, मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह की, कहा कि जन्नत की क्यारी का मतलब ये है कि वो जगह जो हुजूर के मिंबर से लेके हुजूर के घर के दरमियान की है, वो जगह जन्नत में जाएगी, वो जगह जन्नती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्नत से आई है, कुछ लोग कहते हैं जन्नत में जाएगी। और हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो मिंबर है मेरे हौज़े कौसर पर रखा जाएगा और हुजूर उसी मिंबर पर बैठेंगे। तो अब वो जगह मिंबर और हुजूर के रोज़े के दरमियान में, उसको रियाजुल जन्नत कहते हैं। और वहाँ नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ हाजिरी देने के लिए बड़ी भीड़ रहती है। अब तो नंबर लगता है, 4-4 दिन 5-5 दिन पहले से नंबर लगा के रखना पड़ता है, तब नंबर आता है। हम भी अभी गए थे तो जिस दिन मक्का पहुँचे उसी दिन नंबर लगा दिया। तो मदीना पहुँचने के पहले दिन ही रात को 2:30 बजे मेरा नंबर आया। और किस वक्त नंबर आएगा? जिस वक्त नंबर आया उसी वक्त पहुँच गए। वहाँ तो ना रात रात होती है ना दिन दिन है, हर वक्त दिन है। रात भी इतनी खुशनुमा होती है कि दिन से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उस रियाजुल जन्नत का ये मुकाम है कि वो जन्नती जगह होता। तकरीबन 4-5 हज़ार आदमी उसमें अटते हैं, इतनी बड़ी जगह है वो, जन्नती जगह। तो 15 या 20 सफ़े उसमें लगती हैं और तकरीबन 7 दर उसके अंदर आता है मस्जिद का। तो उस जगह का ये मुकाम क्यों है? हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते थे और मिंबर पे आके बैठते थे। कभी अपने घर से निकलते थे और मिंबर के लगे हुए जो मेहराब है वहाँ आके नमाज पढ़ाते थे। तो उस जगह पर हुजूर के इधर अज़वाज के मकानात थे। सबसे सामने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा, उसके आगे हज़रत हफ्सा का हुजरा, उसके पीछे हज़रत मैमूना का हुजरा, उसके पीछे हज़रत उम्मे सलमा का हुजरा। ये तय लाइन से सब तमाम अज़वाज के हुजरे बने हुए थे। और जिस हुजरे में भी हुजूर रहते उसी रास्ते से आते थे और आके अपने मेहराब में नमाज पढ़ाने के लिए आते थे। तो गोया उस जगह पर हुजूर का कदम दिन भर में 5 बार लगता था, 5 बार आने में और 5 बार जाने में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ महबूब, तुम्हारा कदम इस जमीन पर 5 बार रोज आना पड़ता है। ये जमीन यहाँ नहीं रहेगी, ये जमीन जन्नती हो गई, तुम्हारा कदम पड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा। तो ये अजमत है वहाँ के नबी के निशाने कदम की। नबी का कदम जहाँ पड़ जाए उसके अज़ान हो गई। कितना बजा? शहर में और बल्कि पूरे हिजाज में जहाँ जहाँ हुजूर तशरीफ ले गए हैं, बहुत सी निशानियाँ तो मिटा दी गई हैं, लेकिन अभी भी जिनको जो याद है वो उसको सजा के रखे हुए हैं। एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को उस तक पहुँचाते हैं।
اور خاص بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یہاں آنے والوں کو کی بڑی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں. یعنی میرا یہ شاید 11واں یا 12واں سفر تھا مدینہ طیبہ کا اور مکہ معظمہ کا. ان ہر سفر میں سرکار کی طرف سے کچھ نہ کچھ خاص ایسا واقعہ ہوا جس کی نسبت یقینی طور پر حضور ہی کی طرف کی جا سکتی ہے، انہیں کی عنایت سے. کہیں پہ اللہ کی عنایت ہوئی، کہیں پہ نبی کا کرم ہوا. پہلے بھی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور شاید آپ نے سنا ہو. اس بار بھی پہلے تو ہم اکیلے رہتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، خود سے آ کے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ لوگ سوچتے ہوں کہ اپنی بڑائی کر رہے ہیں. اس مرتبہ تو پورا قافلہ تھا، ہم لوگ 9 آدمی تھے. کچھ پٹنے کے لوگ تھے، کچھ باہر بنگلہ دیش کے لوگ تھے، ڈھاکہ کے، وہ سب ساتھ میں تھے. اتفاق کی بات یہ کہ جمعے کے دن جو ابھی جمعہ گزرا پچھلے ہفتے، اس جمعے کو مجھے تیار ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اس لیے کہ میرے علالت کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ تیار ہوئے اور جمعے کے لیے نکلے. تو چونکہ پیدل جانا وہاں میرے لیے مشکل تھا، اتنا چلنے میں طبیعت خراب ہو چکی تھی میری اس وقت پر، اس لیے سب لڑکے سب ویل چیئر لے آئے تھے. تو ہم چیئر پہ بیٹھے اور لے کے چلے. 12:10 پر وہاں جمعے کی اذان تھی اور 12 بجنے میں 5 منٹ باقی تھا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو دیکھا یہ کہ سب بھر چکا ہے. اندر کا دروازہ لاک کر دیا گیا، وہاں وہ لگا دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں. اندر بھر جاتا ہے تو بند، کوئی اب اندر نہیں جا سکتا، اندر بھرا ہوا ہے. ورنہ لوگ جا کر کے ڈسٹرب کریں گے. سب بنی ہوئی ہے، پھر اس میں زبردستی گھسیں گے، جگہ نہیں ہے. اس کے باہر کا جو حصہ صحن ہے وہ بھی بھر چکا تھا. اب سڑکوں پر کا حصہ تھا جو اس کے قریب میں روڈ تھی وہ بھی بھر چکی تھی. اب ہم جائیں کہاں؟ تو امام کے آگے کی طرف خالی تھا، صحن خالی رہتا ہے، لیکن امام کے آگے تو نماز ہوتی نہیں ہے. تو وہاں لوگ ٹہل رہے تھے، بہت سارے لوگ، تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ ہوں گے جن کو اندر جگہ نہیں ملی، وہیں پر ٹہل رہے ہیں. اب کیسے جائیں اندر؟ تو ہم نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ ادھر چلو، بہت سارے لوگ ہیں، دیکھو شاید کوئی راستہ نکل جائے. ادھر چلے، ادھر بھی کوئی راستہ نہیں نکلا. اب صرف 5 منٹ باقی تھا اذان ہونے میں. اس نے کہا کہ پورے اس ایریے سے نکل کر کے بس کر کے یا ٹیکسی کر کے ہم لوگوں کو دوسری طرف جانا پڑے گا، تب ادھر سے نماز پڑھ سکیں گے. کہ تو ہم لوگ آگے ہیں اور کہ جب تک جانے میں تو آدھا گھنٹہ لگے گا اور نماز ہو جائے گی. تو اب یا تو ایک ہی صورت ہے کہ واپس اپنے ہوٹل چلیں، روم میں چلیں اور جا کے وہاں ظہر کی نماز پڑھ لیں. یہاں تو ملنے سے رہا. پھر اب تھوڑی دیر رکے، کہا کہ ذرا سا رکو، شاید کوئی صورت نکل جائے. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی، ایک نوجوان آدمی وہ آیا میرے پاس، میرے ساتھ اور بھی 4 لوگ تھے. آگے اس نے کہا کہ آپ کو اندر جانا؟ ہاں جانا تو ہے. ہم آپ کو ایک پاس دیتے ہیں، لے کے اندر چلے جائیے. ہم نے کہا کہ پاس؟ کہا کہ پاس یہاں ہوتا ہے یہ کہ جو لوگ صبح فجر کے وقت سے بیٹھے ہیں اور جمعے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ وضو کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان کو پاس ملتا ہے کہ وضو کر کے پھر واپس اندر چلے جائیں. تو میرے پاس 2 پاس ہے، آپ لے لیجئے. ایک آپ کا چیئر چلائے گا، ایک آپ رہیے گا، آپ چلے جائیے. ہمارے آپ تو وضو کے لیے نکلے ہوں گے؟ ہاں وضو کے لیے نکلے ہیں. تو پھر دوبارہ آپ جائیے گا نہیں کہ ہم کو چھوڑیے نا، ہم جائیں چاہے نہ جائیں، آپ چلے جائیے بس. تو اس نے پاس دے دیا 2، میرے ساتھ آدمی 4. تو ہم نے کہا یہ کہ چلو دیکھا جائے گا. چیکنگ کرنے والے کے پاس پہنچے، وہاں پر چیک کرنے والا گارڈ کھڑا تھا، ملٹری، باضابطے ملٹری رہتی ہے وہاں. ملٹری والا کھڑا تھا، اس کو بتایا کہ پاس ہے. اس نے کہا کتنا پاس؟ 2 پاس. کہا کہ آدمی 4؟ ہاں 4 ہیں. ٹھیک ہے جاؤ.
اس نے چاروں کو دے دیا اجازت. پھر اندر مسجد کے ٹھیک دروازے پر وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی چیکنگ کرنے کے لیے کھڑا تھا. ہم کہا کہ اب یہاں کا مسئلہ ہے, ہم یہاں تک تو آ گئے, اب اس پاس میں 2 پاس میں یہ 4 آدمی کو کیسے جائے گا, دیکھتے ہیں. وہاں پہنچے, اس نے کہا کہ پاس ہے, ہاں پاس ہے. اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ 2 ہے کہ 3 ہے کہ 4 ہے, صرف دور سے اس کو پاس کی جھلک دکھلائی گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ اندر. اندر چلے گئے. اندر میں ایسی جگہ ملی جہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا, اور پھر وہاں پہ ہم نے نماز ادا کی. پھر نماز کے بعد بھی بہت دیر تک 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے, اس لیے کہ یہ تو خاص سرکار کی عنایت سے وہ پاس ملا تھا, ورنہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں مجھے ہی تلاش کر کے کیوں ملا, وہ کسی کو دے دیتا. یہ تو اللہ کے نبی کی عنایت ہے, وہ جس کو پسند کرے اس کو دے دیں. اور ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ 2012 میں کہ ہم بیٹھے حضور کے پیتانے مبارک میں, جہاں پہ حضور کا پائے مبارک پڑتا ہے. رات کو یہ سوچ کے بیٹھے عشاء کے وقت کہ آج نہ کھانا کھانے جانا ہے اور نہ باہر نکلنا, صبح فجر تک یہیں بیٹھے رہنا, آج کھانا ہو نہ کچھ نہیں کھانا. یہ سوچ کے بیٹھے تھے, اور جتنا وظیفہ وغیرہ پڑھنا سب آج حضور کے پیتانے میں یہیں بیٹھ کے پڑھیں گے. اور دستور تھا میرا کہ مکے میں 1 ختم قرآن کرتے تھے اور مدینے میں 1 ختم قرآن. اب اس دن 4-5 پارے باقی تھے, تو ہم نے دیکھا کہ آج یہ ہم پورا کر لیتے ہیں, حضور کے قدموں میں بیٹھ کے تلاوت کر لیں. تلاوت کیا, تلاوت ختم ہوئی, اس کے بعد کچھ وظیفہ پڑھنا تھا. اس سے پہلے ایک شخص آیا دروازے کے پاس سے, اس نے مجھے پکارا, بلایا, اشارہ کیا. تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے چھوڑ کر کے. تو وہ چلا آیا اندر. آنے کے بعد کہا کہ تمہارے لیے کھانا. ہم کہا کہ کھانا, ہم تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ باہر نہیں نکلیں گے. کہا کہ نہیں کھانا ہے. آج معلوم ہے کون سی تاریخ ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ آج 6 رجب ہے, خواجہ صاحب کا فاتحہ کروایا. تو ہم کہا کہ ایک شرط ہے, کھانا ہم کھائیں گے لیکن مسجد کے احاطے سے باہر نہیں نکلیں گے. تم باہر سامنے والے دروازے کے سیڑھی پہ کھانا رکھ دو, ہم آ کے کھا لیتے ہیں. تو اس نے کھانا رکھا وہاں, پھر ہم کو بلایا, پھر ہم نے وہاں کھایا. ہم نے پوچھا یہ کہ یہاں اتنی بھیڑ ہے, تم نے مجھے ہی کیوں پسند کیا کھانا کھانے کے لیے, اور بھی فاتحہ کا؟ تو ہم نے دروازے کے پاس جا کر کے, اس نے کہا کہ ہم نے دروازے کے پاس جا کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ فاتحہ کا کھانا ہے, کسی ایسے کی طرف رہنمائی کر دیجئے کہ جو میرے فاتحہ کا کھانا کھا لے. تو جیسے ہی ہم نے عرض کیا تو آپ کے اوپر نظر پڑی اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہی کھا سکتے ہیں, اور لگتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے. تو اس وقت یہ خیال ہوا کہ نبی کیسی ضیافت کرتے ہیں. ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نہیں کھائیں گے, نبی نے کہا میرا مہمان ہے, کیوں نہیں کھائے گا, ہم کھلائیں گے ہی. کھانا کھایا, آ کر کے بیٹھ گئے. پھر کچھ وظیفہ پڑھا, اس کے بعد تسبیح ہم بھول گئے تھے روم پر. جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ تسبیح نہیں ہے. تو دل میں خیال ہوا کہ یہاں قرآن رکھا رہتا, تسبیح بھی رکھی رہتی تو کتنا اچھا تھا, پڑھ سکتے تھے. ابھی یہ خیال ہوا ہی ہے کہ 3 صف آگے سے ایک آدمی اٹھا, اور اٹھنے کے بعد میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا, اپنے جیب میں سے ایک تسبیح نکالی اور کہا کہ لو اس کو پڑھو. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم کو پڑھنا ہے نا. اب اس کو کیا پتا کہ ہم کو پڑھنا ہے, تم کو پڑھنا ہے, لو پڑھو. فجر کی اذان میں 1 گھنٹہ باقی تھا. اب اس وقت تو سارے لوگ آ رہے تھے, لیکن وہ تسبیح دے کر کے باہر چلا گیا. تو گویا نبی کو دل میں کیا ہے اس کی خبر ہوتی ہے, کس چیز کی ضرورت ہے میرے یہاں آنے والے کو, نبی کی اس کی خبر ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کا کہ نبی کا کرم ہے, احسان ہے کہ وہ جس کو جیسے چاہے. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, اگر سنانے بیٹھے تو بہت سے واقعات, ہر سفر کے واقعات 1-2 ایسے ہوئے ہیں.
اس مرتبہ کا ایک واقعہ اور بتا دیں. اس وقت میرے ساتھ بنگلہ دیش کے تمام لوگ بھی تھے جو ساتھ میں تھے, اور پٹنہ سٹی سے 3 آدمی تھے, وہ بھی تھے. حضور کی بارگاہ سے سلام پیش کر کے, روضے کے سامنے سے سلام پیش کر کے ہم جا رہے تھے واپس روم کی طرف. تو جیسے نکلے تو باب بقی کہلاتا ہے, اسی طرف سے سلام پیش کر کے نکلتے ہیں. پھر واپس گنبد خضرا کے سامنے سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ہم لوگ 9 آدمی تھے, مرد عورت سب ملا کر کے. تو اچانک دیکھا یہ کہ سامنے سے ایک شخص بہت تیزی سے آ رہا تھا, اور وہ سیاہ فام تھا, یعنی حبشی تھا, لیکن چہرے پہ اس کی بڑی رونق تھی حبشی ہونے کے بعد بھی, اور بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکے, اتنا قریب آیا میرے, اور قریب آنے کے بعد وہ لپٹ گیا. اور صرف لپٹا ہی نہیں, گلے ملا, پیشانی چومی, گال چوما, داڑھی چومی, سبحان اللہ کہا, ماشاء اللہ کہا, اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے گیا تو غائب ہو گیا. ہم لوگ 9 آدمی تھے, پھر کسی کو نہیں ملا. وہ سبوں نے پوچھا کہ یہ کون تھا جو آپ سے لپٹ کر کے اتنا پیار کیا؟ تو ہم کہا کہ ہم کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے کسی قریبی کو بھیجا تھا پیار کرنے کے لیے کہ جاؤ اس سے محبت کر کے آؤ, محبت جتا کر کے آؤ, جاؤ اس کو اپنا فیضان دے کر کے آؤ. تو یہ تو ان کا کرم, ورنہ انجان آدمی کون اتنا کسی کو پیار کرے گا؟ کون اس سے اتنی محبت کرے گا کہ گلے بھی لگے گا, پیار بھی کرے گا, سبحان اللہ بھی کہے گا, ماشاء اللہ بھی کہے گا, داڑھی بھی چومے گا, سینے پہ ہاتھ بھی پھیرے گا, اور پیشانی بھی چومے گا. یہ سب کون کہے گا؟ ایک انجان آدمی جو ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے ملک کا ہو, ہماری زبان جانتا ہو, سوائے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے وہ کچھ نہیں بول پا رہا تھا. اور بہت دیر تک لپٹ پٹ کر وہ چلا بھی گیا. ایسے اور بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ آ کر کے, انجان لوگ آ کر کے گلے ملے, معانقہ کیا, تعریف کی, اور اس کے بعد آگے بڑھے تو غائب ہو گئے, ان کو ملے ہی نہیں کہ کہاں گئے وہ. تو اس طرح کے واقعات وہاں ہوتے رہتے ہیں, بہت سے حاجیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی محبت, جتنی قربت ہوگی, اتنے ہی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کھانے پینے کے واقعات, مدد کے واقعات, ایسے تو بہت سارے ہیں جو اگر بتائیں تو پوری رات ختم ہو جائے. ہر سفر میں 2-4 واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں. کبھی اکیلے رہے تو بھی ہوا, کبھی کسی کے ساتھ رہے تو بھی ہوا. مطلب یہ کہ سرکار اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں یہ بتائیں, اپنے آنے والے کو کے ہاں کتنا چاہتے ہیں, اپنے سلام پیش کرنے والے کو کتنا چاہتے ہیں. اب امت کا کام ہے کہ وہ نبی کو چاہے. امت کتنا چاہتی ہے, امت کتنا عقیدت رکھتی ہے, کتنی محبت رکھتی ہے. امت کا کام یہ ہے کہ نبی سے جو چیز ذرہ برابر بھی تعلق رکھے وہ سب عزت اور توقیر کے لائق ہے. نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی نبی سے ایسا تعلق اور ایسی محبت رکھیں کہ نبی کی نظر عنایت ہو, نبی کا کرم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا, پچھلی مرتبہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب محبت بڑھتی ہے تو نبی کا بھی اس محبت کا جواب آتا ہے. اس سال رمضان میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ملک کے آدمی کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ مصباح الحق کو سلام کہہ دینا. آپ نے سنا ہوگا, پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا. تو یہ سرکار کی عنایت اور کرم ہے. جو محبت کرے گا اور دل میں عقیدت رکھے گا بے انتہا, جس کو جتنا جذبہ ہوگا اللہ کے محبوب اتنا اس کو نوازتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازیں گے. تو ہر مومن کی یہ تمنا ہے, اور جو ایک بار جا چکا ہے اس کی بھی تمنا ہے بار بار کی, جو بار بار گیا ہے اس کو اور بار کی تمنا ہے, جو نہیں گیا ہے اس کی بھی یہ تمنا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو وہ رحمت والی جگہ ہے, انوار والی جگہ ہے, تجلیات والی جگہ ہے, اور ایسے انوار و تجلیات برستے ہیں کہ
جو نگاہ والے ہیں وہ اس انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں، اور جو نگاہ والے نہیں ہیں وہی لائٹ اور بتی اور بلب اور عمارت کو دیکھتے ہیں۔ جو اہل نظر ہیں وہ نبی کے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے نور کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو نوازتے ہیں۔ اب ہم لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ دیں گے۔ تیرا پیارا نام ملوں گا، قبر سے بھی اٹھ گیا تھا، تیرا دامن ملوں گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آپ کے ذکر ہوا، اسے قبول فرما، قرآن کی تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھیں گے، اسے قبول فرما، اور ختم قرآن ہوا ہے اللہ، اس ختم قرآن کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب تمام کا تمام ہمارے آقا سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے، حضور کے صدقے تو خیر خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اہل بیت اسلام کی بارگاہ میں، امہات المومنین کی بارگاہ میں، تابعین و تبع تابعین کی بارگاہ میں، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں، حضرت مرحوم شرف الدین یحییٰ بنیلی کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ عماد الدین قلندر کی بارگاہ میں، حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ عماد الدین قلندر کے تمام سجادگان اور تمام مریدان اور تمام آل اولاد کی بارگاہ میں، اور تمام سجادگان کے تمام مریدان اور تمام متوسلین کے روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، اور اے رب العالمین تمام کے آباء و اجداد کو اس کا ثواب پہنچے، اور ان کے صدقے اور طفیل میں تمام مومنین و مومنات کو اس کا ثواب پہنچے۔ اے رب العالمین تمام وہ لوگ جو سلسلہ امامیہ سے اور دوسرے سلاسل سے منسلک ہیں، وہ جو گزر چکے ہیں، اللہ ان تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچے، اور اے اللہ ان سب کے صدقے میں، ان بزرگوں کے صدقے میں، ہمارے آقا کے صدقے میں ہم تمام لوگوں پر رحمتیں حاصل فرما، ہمیں کرم فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جن کے رزق میں کمی ہے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی اور شفا عطا فرما، جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما۔ اے رب العالمین جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرما۔ اے رب العالمین ہر ایک کی جائز لائق مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو دکاندار ہیں ان کے دکانوں میں برکتیں عطا فرما، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو نوکریاں کرتے ہیں ان کی نوکریوں میں برکتیں اور رحمتیں